السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا یہ ویڈیو دروس اللغۃ العربیہ جزء ثانی کا سبق نمبر 25 ہے، جس میں افعال ناقصہ میں سے کان اور لا یزال کو بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ فعل ناقص کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھیے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے فعل تام اور ایک ہوتا ہے فعل ناقص۔ فعل تام کا مطلب یہ ہے کہ جو لازم ہو تو فاعل پر بات پوری ہو جائے، جیسے ذهب الولد لڑکا گیا، خرج الرجل آدمی نکلا، هرب الکلب کتا بھاگ گیا۔ تو اس میں ذهب، خرج، هرب یہ فعل ہے، اور الولد، الرجل، الکلب یہ فاعل ہے، اور اسی پر بات پوری ہو گئی۔ اور اگر فعل متعدی ہو تو صرف فاعل پر بات پوری نہ ہو بلکہ مفعول پر بات پوری ہو جائے، جیسے اکل الولد الموز لڑکے نے کیلا کھایا، شرب الرجل الماء آدمی نے پانی پیا، کتب الطالب الدرس طالب علم نے سبق لکھا۔ اس میں دیکھیے تیسری چیز الموز، الماء اور الدرس یہ مفعول ہے، اور اس مفعول کے اوپر پوری بات ہوئی۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ فعل لازم اور فعل متعدی انہی کا دوسرا نام ہے فعل تام۔ اب جو بات کہی جاتی ہے اس کو دھیان سے سنیے کہ فعل لازم ہو تو فاعل پر بات پوری ہو جاتی ہے، لیکن کچھ فعل لازم ایسے بھی ہیں کہ جس میں فاعل پر بات پوری نہیں ہوتی بلکہ اس میں ایک دوسرے لفظ مفعول کی ضرورت پڑتی ہے، اسی کو فعل ناقص کہتے ہیں۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ فعل لازم تام بھی ہوتے ہیں اور کچھ فعل لازم ناقص بھی ہوتے ہیں، جیسے ذهب الولد لڑکا گیا یہ فعل لازم ہے لیکن تام ہے، اور کان الولد لڑکا تھا یہ فعل لازم ہے لیکن تام نہیں ہے، یعنی صرف فاعل پر بات پوری نہیں ہوئی بلکہ یہاں پر ایک اور لفظ کی ضرورت ہے، اور وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا کان الولد غنیا لڑکا مالدار تھا، کان الولد مریضا لڑکا بیمار تھا وغیرہ۔ لیکن یہاں پر جس کو فاعل کہتے ہیں یہاں پر اس کو فاعل کا نام نہیں دیں گے بلکہ اس کو کان کا اسم کہیں گے، اور دوسرے اسم کو مفعول نہیں کہیں گے بلکہ اس کی خبر کہیں گے۔ فرق اتنا ہے، ادھر جس کو فاعل کہتے تھے یہاں پر اس کو کان کا اسم کہہ دیں گے، اور ادھر جس کو مفعول بھی کہتے تھے یہاں پر اس کو کان کا اسم کہہ دیں گے۔ کان سے زمانہ ماضی میں کسی اسم کا کسی صفت سے متصف ہونا سمجھا جاتا ہے، جیسے کان زید فقیرا زید غریب تھا، یعنی زمانے گزشتہ میں، فصار الآن غنیا بس وہ ابھی مالدار ہو گیا، یعنی زمانے ماضی کے اندر گزشتہ زمانے میں غریب تھا لیکن ابھی وہ مالدار ہو گیا۔ مگر اللہ کے ساتھ زمانے ماضی یا کسی زمانے کی قید نہیں ہوتی۔ کان اللہ علیما، اللہ بڑا علم والا ہے، یہاں پر یہ ترجمہ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ بڑا علم والا تھا، نعوذ باللہ تھا ابھی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر تو ترجمہ یہی کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے ہر زمانے میں۔ تو یہاں پر جو کان ہے وہ محض تحسین کلام یا تاکید کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ دوسرا فعل ناقص لا یزال ہے، جس کا معنی ہے برابر ہے یا قائم ہے، جیسے لا یزال الولد صادقا لڑکا برابر سچا ہے۔ ایک اور فعل ناقص ہے جو اس سبق میں نہیں لیکن آپ کے فائدے کے لیے بتلا دوں، وہ ہے سارا۔ اس سے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونا سمجھا جاتا ہے، جیسے سار الولد مسرورا لڑکا خوش ہو گیا، یعنی پہلے غم زدہ تھا اب خوش ہو گیا۔ ماں باپ میں سے کسی نے مارا ہوگا تو غم زدہ تھا، پھر اس کو کچھ دے دیا تو خوش ہو گیا۔ اور بھی فعل ناقص ہے لیکن طوالت کے خوف سے یہاں پر ان کو بیان نہیں کیا جاتا۔ یاد رہے لا یزال کی جگہ کبھی ما زال بھی استعمال ہوتا ہے۔ لا یزال یہ تو مضارع ہے اور ما زال یہ ماضی ہے، تو مضارع اور ماضی دونوں استعمال ہوتے ہیں، دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے۔ اس سبق میں
ابن اور اخن جب مضاف بن کر استعمال ہو تو اس کی حالت رفعی نسبی اور جری کس طرح ہوگی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ ابن اور اخن کو جب مضاف بنا کر استعمال کیا جائے تو ایسی صورت کے اندر اس کی حالت رفعی واو مدہ کی شکل میں ہوگی، حالت نسبی الف مدہ کی شکل میں ہوگی، اور حالت جری یا مدہ کی شکل میں ہوگی، یعنی حالت رفعی ابو، حالت نسبی ابا، اور حالت جری ابی ہوگی۔ اب اس پیج کا ترجمہ دیکھیے، اس کے بعد کتاب کے سبق کا ترجمہ اور تمرین حل کرتے ہیں۔ کان الرجل طویلا، آدمی لمبا تھا۔ کان الرجلان طویلان، دو آدمی لمبے تھے۔ کان الرجلان طویلان، دو آدمی لمبے تھے۔ کان الرجال طوالا، سب آدمی لمبے تھے۔ یہ مذکر کی مثال ہے۔ کانت البنت طویلتن، لڑکی لمبی تھی۔ کانت البنتان طویلتین، دو لڑکیاں لمبی تھی۔ کانت البنات طوالا، سب لڑکیاں لمبی تھی۔ یہ مؤنث کی مثال ہے۔ اب اس کے سامنے جو ہے، اس میں جو کان کا اسم تھا اس کو پہلے لے آئے۔ جب کان کے اسم کو پہلے لے آئیں گے تو وہ جیسا ہوگا اسی کے مطابق کان کو بدل دیں گے۔ الرجل کان طویلا، آدمی لمبا تھا۔ اب الرجلان کر دیا تو کانوں کو بھی کانا کر دیں گے۔ الرجلان کانا طویلین، دو آدمی لمبے تھے۔ الرجال جمع ہو گیا تو کانو جمع کر دیں گے۔ الرجال کانو طوالا، سب آدمی لمبے تھے۔ البنت کانت طویلتن، لڑکی لمبی تھی۔ البنتان کانتا طویلتین، دو لڑکیاں لمبی تھی۔ البنات کن طوالا، سب لڑکیاں لمبی تھی۔ تو اگر کان کا جو اسم ہے اگر اس کو آپ پہلے لے آئیں گے تو پھر واحد تثنیہ جمع کے اندر وہ کان بھی بدلتا رہے گا۔ اب اس پیج کو دیکھیے۔ المریض صحیح، بیمار تندرست ہیں۔ کان المریض صحیحا، بیمار تندرست تھا۔ کانت دی کو صغیرا، مرغا چھوٹا تھا۔ اما الآن فصار کبیرا، بہرحال ابھی وہ بڑا ہو گیا۔ کانت البنت غبیۃ، لڑکی کندزان تھی۔ اما الآن فصارت ذکیۃ، بہرحال ابھی وہ ہوشیار ہو گئی۔ کان البرد شدیدا امسی، گزشتہ کل ٹھنڈی سخت تھی۔ اما الآن فصار الجو معتدلا، بہرحال ابھی فضا معتدل ہو گئی، یعنی نہ ٹھنڈی رہی نہ گرمی رہی بلکہ میڈیم۔ کان زید مریضا، زید بیمار تھا۔ اما الآن فصار صحیحا، بہرحال ابھی وہ تندرست ہو گیا۔ صار العدو صدیقا حمیما، دشمن گہرا دوست بن گیا۔ حمیم ان کا معنی گہرا، ویسے حمیم ان کا ایک معنی گرم گرم بھی ہوتا ہے، جیسے ماءً حمیماً، قرآن کریم کے اندر بھی یہ لفظ آیا ہے ماءً حمیماً فقطع معاہم، تو ماءً حمیماً گرم 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 کھولتا ہوا پانی، لیکن حمیم ان کا ایک معنی گہرا، گہرا دوست ہو اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر گہرا دوست۔ صار العدو صدیقا حمیماً، دشمن گہرا دوست ہو گیا۔ صار الجاہل عالما، جاہل عالم ہو گیا۔ صار الطفل شابا، بچہ جوان ہو گیا۔ وصار الشاب شیخا، اور جوان بوڑھا ہو گیا۔ اب یہ یسیر و صار کا مضارع ہے۔ یسیر المریض صحیحا، بیمار تندرست ہو جاتا ہے۔ یسیر الصغیر کبیرا، چھوٹا بڑا ہو جاتا ہے۔ یسیر الطفل شابا، بچہ جوان ہو جاتا ہے۔ ویسیر الشاب شیخا، اور جوان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ صار الشیطان مرجوما بعد ان کان مقبولا، شیطان ہانکا ہوا ہو گیا اس کے بعد کہ وہ مقبول تھا، یعنی شیطان جو تھا وہ اللہ کی نظر میں بڑا مقبول تھا، پسندیدہ تھا، لیکن جب حجت بازی کرنے لگا، آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مردود کر دیا، راندہی درگاہ کر دیا، اس کو دھتکار دیا۔ تو صار شیطان مرجومن، شیطان دھتکارا ہوا ہو گیا اس کے بعد کہ وہ مقبول تھا۔ یہاں پر بھی سارا جو ہے ایک شیطان کی حالت بدل گئی۔ شیطان کی حالت پہلے کچھ اور تھی، اچھی حالت تھی، لیکن اس کے بعد اس کی حالت بری ہو گئی، تو اس کو بتلانے کے لیے یہاں پر سارا استعمال کیا گیا۔
اب آئیے سبق کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے بعد تمارین کو آنے والے سبق کے اندر حل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الخامس والعشرون، 25واں سبق۔ المدرس قال این انور یا عمر، استاد نے کہا اے عمر، انور کہاں ہے؟ عمر قال لا ادری، عمر نے کہا میں نہیں جانتا ہوں۔ رأیتہ قبل قلیل کان واقفا خارج الفصل، میں نے اس کو تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا، وہ کلاس سے باہر کھڑا تھا۔ المدرس قال کیف حال عمار الان یا سعد، اے سعد ابھی عمار کی حالت کیسی ہے؟ کان مریضا منذ اسبوع، وہ ایک ہفتے سے بیمار تھا۔ سعد قال لا یزال مریضا یا فضیلۃ الشیخ شفاہ اللہ، سعد نے کہا اے فضیلۃ الشیخ یعنی استاد وہ برابر بیمار ہیں، اللہ اس کو شفا دے۔ المدرس قال آمین، سمعت انه يريد ان يترك الجامعة ويرجع الى بلده اصحیح هذا، استاد نے کہا آمین، میں نے سنا کہ وہ یونیورسٹی کو چھوڑنا چاہتا ہے اور اس کے شہر کی طرف لوٹنا چاہتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ سعد قال لا هذا غیر صحیح، سعد نے کہا نہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ المدرس قال ماذا يعمل ابوك يا ابراہیم، سمعت انه وزیر، استاد نے کہا اے ابراہیم تیرا باپ کیا کرتا ہے؟ میں نے سنا کہ وہ وزیر ہے۔ ابراہیم قال کان وزیرا قبل سنتین وهو الان سفیر، ابراہیم نے کہا 2 سال پہلے وہ وزیر تھے اور وہ ابھی سفیر ہے۔ المدرس قال وماذا يعمل ابوك يا عمرو، اور اے عمرو تیرا باپ کیا کرتا ہے؟ قال لي احد زملائك انه مدرس، تیرے ساتھیوں میں سے ایک نے مجھے کہا کہ وہ استاد ہیں۔ عمرو قال کان مدرسا من قبل وهو الان مفتش في المدارس الثانویہ، عمرو نے کہا کہ وہ پہلے استاد تھے اور وہ ابھی ہائی اسکول میں انسپیکٹر ہیں۔ المدرس قال وماذا يعمل ابوك يا یعقوب، استاد نے کہا اور تیرا باپ کیا کرتا ہے اے یعقوب؟ یعقوب قال کان شرطیا وهو الان متقاعد، وہ پولیس تھے اور وہ ابھی ریٹائرڈ ہیں۔ المدرس قال یا ابا بکر قلت لي قبل 3 سنوات ان اباك عميد كلية الهندسة متقاعد هو الان، استاد نے کہا اے ابو بکر تو نے مجھے 3 سال پہلے کہا تھا کہ تیرا باپ انجینئرنگ کالج کا پرنسپل تھا، کیا وہ ابھی ریٹائر ہیں؟ ابو بکر قال لا يزال عميدا، ابو بکر نے کہا نہیں وہ برابر ابھی پرنسپل ہے۔ المدرس قال یا اختر سمعت ان اخاک طبیب شہیر ویأتیہ المرضى من جمیع انحاء پاکستان صحیح هذا، استاد نے کہا یا اختر میں نے سنا کہ تیرا بھائی مشہور ڈاکٹر ہے اور پاکستان کے تمام اطراف سے بیمار ان کے پاس آتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اختر قال نعم هذا صحیح، اختر نے کہا ہاں یہ صحیح ہے یا فضیلۃ الشیخ۔ المدرس قال یا عثمان اذهب الى المکتبۃ وهات الجزء الثالث من لسان العرب، استاد نے کہا عثمان تو لائبریری کی طرف جا اور لسان العرب کا 3 حصہ لیا۔ ہاشم قال یا فضیلۃ الشیخ اظن ان لسان العرب معجم، ہاشم نے کہا فضیلۃ الشیخ اے استاد میں گمان کرتا ہوں کہ لسان العرب یہ ڈکشنری ہے۔ المدرس قال نعم هو معجم کبیر فی 20 جزءا، ہاں وہ بڑی ڈکشنری ہے 20 حصوں میں۔ ہاشم قال لمن هو یا فضیلۃ الشیخ، ہاشم نے کہا اے استاد وہ کس کی ہے؟ المدرس قال هو لابن منظور، استاد نے کہا وہ ابن منظور کی ہے، یعنی ابن منظور کی لکھی ہوئی ہے۔ عثمان قال المکتبۃ مغلقۃ الان یا شیخ یقولون انها كانت مفتوحة الى الساعة 10، عثمان نے کہا لائبریری ابھی بند ہے شیخ، لوگ کہتے ہیں کہ وہ 10 بجے تک کھلی ہوئی تھی۔ المدرس قال یا عباس قل لاخیک الذی یدرس فی السنة الثانیۃ یاتینی غدا، استاد نے کہا عباس تیرے اس بھائی سے کہہ دے جو 2 سال میں پڑھتا ہے کہ وہ آئندہ کل میرے پاس آئے۔ عباس قال ساقول له انشاءاللہ، عباس نے کہا ان قریب میں اس کو کہوں گا۔ یہ تو سبق کا ترجمہ ہوا، انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر ہم تمارین کو حل کریں گے، تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔